إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی بات ایسی ہے جس کے شروع میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اس لیے کہ بہت غور کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آئے گی، آسانی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آنے گی۔ اور جب تم سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نماز قصر کر لو، بشرطے کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تم کو مصیبت میں ڈال دیں گے، چونکہ کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس کا ترجمہ تو اسی طرح ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کا ترجمہ خود دیکھنے سے آدمی بہت ساری غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود بھی غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔ اب یہاں کیا کیا باتیں ہیں وہ بتاؤں میں آپ کو۔ آیت شریفہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم سفر کرو، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ سفر کتنا لمبا ہو، وہ 2 کلومیٹر کا ہو، 10 کلومیٹر کا ہو، 50 کلومیٹر کا ہو، 100 کلومیٹر کا ہو، وہ سفر کتنا ہو، قرآن پاک کی آیت شریفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی ہے۔ یہ اور جب علماء کرام مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور کتابوں میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم 48 میل یا 77 کلومیٹر ہو۔ جو شخص خود ترجمہ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ قرآن پاک میں تو اس کی کوئی قید ہے نہیں، یہ مولوی لوگ کہاں سے لائے، نزلہ سارا مولویوں پہ اترے گا، یہ مولوی لوگ یہ 48 کلومیٹر کی قید کہاں سے لائے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ کی 2 ذمہ داری رہی، ایک اس کا مطلب اپنی زبان سے سمجھاویں، اور دوسرے یہ کہ اس پر عمل کر کے اس کی صحیح صورت مومنوں کے سامنے رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جب 3 منزل کا سفر کرتے تھے یا 3 دن کا سفر کرتے تھے تب تو قصر کرتے تھے، اور جب اس سے کم سفر کرتے تھے تو پھر نماز میں قصر نہیں کرتے تھے، نماز آدھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ میری بات سن کر یوں کہہ دو گے کہ 3 دن کا سفر ہونا چاہیے، اس میں ہوگی قصر، تو 1 دن کے 2 دن کے سفر میں قصر نہیں ہونے کی۔ تو دیکھو 3 دن کا سفر، جب اونٹوں سے 3 دن میں سفر طے کیا تب بھی قصر کیا، اور جب وہی سفر گھوڑوں کے ذریعے سے
1 دن یا 2 دن میں طے کیا تب بھی قصر کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 2 دن یا 3 دن کا سفر مقصود نہیں، بلکہ 2 دن یا 3 دن میں اس وقت جو سفر طے ہوتا تھا، اس کی جو منزل مسافت ہوا کرتی تھی وہ مقصود ہے۔ تو یہ سب باتیں حدیثوں سے ثابت ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوں گی، صحابہ کے عمل سے سمجھی جائیں گی۔ امید ہے کہ بات میری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم قصر کرو۔ اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قصر کرنا چاہو 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنا چاہو تب بھی، اور اگر قصر نہ کرو 4 رکعت والی 4 رکعت پڑھو تب بھی، دونوں کا اختیار ہے۔ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی قصر کر سکتے ہو، قصر کرنا کوئی ضروری نہیں۔ بظاہر اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے ہم سفر اپنے گھر پر رہتے ہوئے 4 رکعت کے بجائے 5 یا 6 نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت کے بجائے 4، 2 کے بجائے 4 نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے ہی سفر میں 4 رکعت والی 2 ہی پڑھیں گے، وہ 2 کے بجائے 4 یا 3 نہیں پڑھ سکتے۔ پھر یہاں یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ ہاں دیکھو، آپ کے سمجھ میں آ جاوے تو ٹھیک، اور اگر سمجھ میں نہ آوے تو ہماری مان کے، مولویوں کی مان کے بس اس پر یقین کر لیو جو علماء بتاتے ہیں۔ مولانا سمجھیں اور کوئی سمجھے نہ سمجھے، یہ سمجھیں۔ ہاں یہاں پر یہ آیت شریفہ قصر کا حکم بیان کرنے کے لیے نہیں لائی گئی ہے، بلکہ یہ آیت شریفہ ان لوگوں کے دلوں سے اس بات کو نکالنے کے واسطے لائی گئی ہے جو سفر میں قصر کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے کہ بھئی اللہ کی نے تو 4 رکعت فرض کر رکھی ہیں، اور نماز کا تو بہت بڑا اہم درجہ ہے، اس کو 2 کیوں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، 2 کیوں پڑھنے کا حکم دے دیا گیا؟ تو ان کے دلوں سے یہ بات نکالنے کے واسطے یہ آیت لائی گئی کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ سفر میں 2 پڑھو، تب 2 پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ان کے دلوں سے جو قصر میں ایک طرح سے ہچکچاتے تھے اور ان کا دل اس کو قبول نہیں کر رہا تھا، ان کے دل سے بات نکالنے کے واسطے لائی گئی ہے یہ آیت۔ یہ ہے، بہرحال میں نے پہلے عرض کیا تھا، اگر یہ میری بات سمجھ میں آ جاوے تو ٹھیک، اور نہ سمجھ میں آوے تو علماء پر اعتماد کیجیے گا۔ ہاں ہم اس کو اہل علم کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے دلالت النص، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اقتضاء النص۔ تو یہاں پر دلالت النص جو ہے وہ حرج کی نفی ہے، چلو اسے رہنے دو۔ اب تیسری بات سمجھو، یہاں یوں کہا گیا ہے کہ اگر تم کافروں سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے تو قصر کرو، حالانکہ امن ہو، قصر ہو تب بھی قصر ہے، خوف اور فتنے کا اندیشہ ہو تب بھی قصر ہے۔ لیکن آیت پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر دشمنوں کا خوف ہو تو قصر کرو، اور دشمنوں کا خوف نہ ہو تو قصر نہ کرو۔ ہاں تو دیکھو یہاں پر بھی میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس پر کس طرح عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ جس طرح انہوں نے عمل کیا اس کا وہ مطلب لیا جائے گا۔ ہاں اور بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور جنگ دونوں حالتوں میں قصر کیا،
یعنی آدھی نماز پڑھی، چار والی رکعت۔ تو دوستو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس قید کا حکم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ میں اہل علم کے لیے کہتا ہوں یہ قید واقعی ہے، احترازی نہیں ہے۔ چلو بس اب اگلی بات سن لو۔ یہ باتیں میں نے بتائی علمی باتیں میرے دوستو یہ، اور عام طور سے آسانی سے اس سمجھ میں نہیں آتی۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ ایک تو اس لفظ کو سمجھنا، ایک اس سے پہلے آیا تھا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ وہاں میرے دوستوں کافر رہتے ہوئے مسلمان سے دلی دوستی نہیں کر سکتا۔ یہ تو آگ پانی کی بات ہے، یہ تو روشنی اور اندھیرے کی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا تو وہ اپنے مذہب کو بھولے ہوئے ہے، اس لیے وہ مذہب کو اہمیت نہ دے کر آپ سے دوستی کر رہا ہے، یا وہ کسی لالچ اور غرض کی وجہ سے آپ سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر لالچ اور غرض کی وجہ سے دوستی کر رہا ہے تب بھی ہوشیار رہو کہ جب وہ لالچ اس کا پورا ہو جاوے گا، جب وہ غرض اس کی پوری ہو جاوے گی پھر اپنی اصلیت پہ آ جاوے گا۔ یہ ہے۔ اور اگر مذہب سے غافل ہو کر وہ یہ کام کر رہا ہے تو جس دن اس کے اندر اس کا مذہب بیدار ہو جاوے گا اس دن پھر وہ آپ کے ساتھ اسی حرکت اور دشمنی پر آمادہ ہو جاوے گا۔ اس لیے ایک بات جو بہت پہلے میں بتائی تھی میں نے آپ کو کہ ہمدردانہ تعلق انسانیت کے ناطے رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ ان کی جو مدد کر سکتے ہو مدد کر دو۔ دوائی ان کو دے سکتے ہو دوائی دے دو، کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دے دو، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دے دو، پہننے کی ضرورت ہے کپڑا دے دو، ٹھکانے کی ضرورت ہے ان کو ٹھکانہ دے دو۔ کوئی دشمن ان پر ظلم کر رہا ہے ان کی مدد کر دو، لیکن دلی دوستی نہیں، دلی دوستی نہیں۔ ان سے آپ کو خریدنا ہے خرید لو، بیچنا ہے بیچ لو، لیکن دلی دوستی نہیں۔ وہ کبھی مسلمان کے ہو ہی نہیں سکتے، نہ ہوئے کبھی۔ یہ آیتیں بہت ساری آیتیں یہ بات بتلاتی ہیں۔ چلو جی اب اگلی بات سنو، وہ بہت لمبی ہے، اس کو بھی میں انشاءاللہ آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام صحابہ نے آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، نماز میں رکوع میں ہوتے ہیں، نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں، تو اس حالت میں اکثر و بیشتر دشمن کی کوئی خبر نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا حرکت کر دیں۔ تو دشمنوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے کہا تو ان پر حملہ کرنے کا بہت اچھا موقع تھا بھائی، یہ تو یہ سنبھل نہیں سکتے تھے، ہمارا حملہ ہمارا وار جھیل نہیں سکتے تھے، اور تم نے اس وقت ان پر حملہ نہیں کیا تو تم چوک گئے۔ ان میں سے ایک شخص جو مسلمانوں کے حالات سے واقف تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں، گھنٹے دو گھنٹے میں ان کی ایک دوسری نماز آئے گی، جب بھی یہ اسی طرح نماز پڑھیں گے اس وقت حملہ کر دینا۔ تو دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل کر دی، اور آسان لفظوں میں بتاؤں اس میں یہ کہا گیا کہ آنے والی نماز مثلاً عصر کی نماز جو تم پڑھو گے تو اس طرح پڑھنا،
کس طرح پڑھنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کریں گے اور تم میں سے آدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 1 رکعت پڑھیں گے اور باقی لوگ اپنے ہتھیار لیے مورچے پر کھڑے رہیں گے، دشمن پر نظر رکھیں گے۔ پھر جب یہ لوگ 1 رکعت پڑھ چکیں گے تو نماز کے دوران ہی یہ وہاں سے چلیں گے اور اس چلنے میں ان کا قبلے کی طرف سے رخ بھی پھر جاوے گا اور نماز میں 10-20 قدم 100 قدم چلیں گے بھی، تو ان کے چلنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور قبلے کی طرف سے ان کا رخ پھرنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی، بلکہ یہ نماز ہی کی حالت میں چل کر مورچوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جو پہلے سے آدھی جماعت، آدھے لوگ مورچوں پر کھڑے ہوئے تھے، وہ وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نیت باندھ لیں گے۔ 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی تھی، 1 ان کو پڑھائیں گے۔ آپ کی 2 رکعت پوری ہو جاوے گی، آپ کی نماز پوری ہو جاوے گی۔ پھر یہ لوگ جنہوں نے بعد میں 1 رکعت پڑھی ہے یہ چلیں گے اور مورچوں پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جو 1 رکعت پڑھ چکے ہیں اور اس وقت مورچوں پر کھڑے ہیں وہ یہاں واپس آویں گے اور یہاں واپس آ کر اپنی 1 رکعت پوری کریں گے۔ کس طرح پوری کریں گے؟ یہاں بھی سمجھانا ذرا بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ لاحق کی طرح پوری کریں گے، مسبوق کی طرح پوری نہیں کرنے گے۔ بس یہ میں نے مول صاحب کو بتا دیا۔ لاحق کی طرح پوری کریں گے۔ ہاں دیکھو، اگر آپ کسی مسافر کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ تو 2 ہی رکعت پڑھے گا اور آپ 2 رکعت پڑھ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی باقی 2 رکعت پوری کریں گے، یوں ہی ہے نا؟ لیکن ان 2 رکعتوں میں آپ کھڑے ہوں گے، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر پھر رکوع میں چلے جائیں گے، قرآن شریف نہیں پڑھنے کے، قرات نہیں کرنے کے۔ ہاں یہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کی 1 رکعت امام کے پیچھے نکل جاوے تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت 2 رکعت پوری کرے گا اور ان میں قرآن پاک بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا۔ اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ یہ مسبوق کی نماز ہے، وہ لاحق کی نماز ہے۔ بہرحال یہ آئیں گے اور کچھ نہیں پڑھنے کے، بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کر کے التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، پھر یہ مورچوں پر چلے جائیں گے اور جو مورچے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کو اختیار ہے، چاہے وہیں پر کھڑے وہیں پر اپنی 1 رکعت پوری کر لیں یا یہ وہاں سے چل کر جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں آویں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو پوری ہو گئی، لیکن یہ وہیں آویں اور وہاں آ کر پھر یہ 1 رکعت پڑھیں اور یہ مسبوق کی طرح پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے اور پھر اسلام پھیر دیں گے۔ 2 رکعت ان کی بھی پوری ہوگی، 2 رکعت ان کی بھی پوری ہو گئی اور نماز مکمل ہو گئی۔ اس میں بس ایک بات ہے کہ قبلے کی طرف سے چہرہ پھرنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹنے کی اور چلنے سے ان کی نماز نہیں ٹوٹنے کی۔ البتہ یہ لوگ چونکہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر لڑائی کی نوبت آ جاوے تو لڑنے سے نماز ٹوٹ جاوے گی۔ پیارے بھائیوں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، حدیثوں کو سامنے رکھ کر وہ سمجھے گئے ہیں،
اور اردو کی کتابوں میں بھی وہ لکھے گئے ہیں. معاملہ سارا سمجھنے سمجھانے کا ہے. اللہ نے یہ عزت یہ شرف مولویوں کو بخشا ہے. اللہ نے ان کو یہ دماغ دیا ہے کہ وہ سارے پہلو سامنے رکھ کر ایک ایک جزیہ ایک ایک مسئلہ سامنے رکھ کر اللہ کے حکم کو پوری طرح سمجھتے ہیں، چاہے زندگی بھر اس پر عمل کی نوبت نہ آئے. جیسے کہ آپ نے اس نماز کے ذکر سنا، شاید اس سے پہلے کبھی آپ نے نہ سنا ہو. میرے دوستو، بس اس میں ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے. بس ایک سوال آپ کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا، جی اتنے فجیدے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک جماعت اس امام کے ساتھ پڑھ لیتی، دوسری جماعت دشمن پر نظر رکھتی، جب یہ فارغ ہوتی ہے مورچے پہ چلی جاتی، وہ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتی. کوئی جھنجھٹ ہی نہیں تھا. آپ کے ذہن میں آئی ہو یہ بات یا نہ آئی ہو، میرے ذہن میں تو پہلے دن صافی تھی جس دن ہم نے پہلی مرتبہ مسئلہ پڑھا تھا. لیکن میرے دوستو، یہ نماز اور جماعت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، یعنی ان کے پیچھے نماز کی اہمیت، پیچھے نماز پڑھنے کی اہمیت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور اسلام کے ان نظام کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. جماعت کی اہمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کی اہمیت کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا. یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ 2 رکعت ان امام کے پیچھے پڑھ لو اور 2 رکعت ان امام کے پیچھے پڑھ لو. امید ہے کہ کسی قدر بات سمجھ میں آ گئی. اب سوال رہ جاتا ہے یہ کہ بھئی اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب اگر ایسی نوبت آ جاوے تو کیا کریں؟ کیا 2 اماموں کے پیچھے الگ الگ 2 جماعتیں نماز پڑھ لیں گی، یا ایک ہی امام کے پیچھے اس طرح سے نماز پڑھیں گے؟ میرا سوال سمجھ میں آیا دوستو؟ ایک ہی امام کے پیچھے اسی طرح نماز پڑھیں گی، 2 اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کی. وہ کیوں؟ دیکھو، ایک تو بگاڑ کی صورت ہے اور ایک حقیقتاً بگاڑ ہے. الگ الگ 2 اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے دشمن کو یہ تاثر ملتا ہے، دشمن کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے، اور یہ لڑ تو رہے ہیں ہم سے، لیکن ان کے اندر 2 پارٹیاں ہیں، 2 جماعتیں ہیں، ایک اس امام کے پیچھے اور ایک اس امام کے پیچھے. تو وہ اپنی سازشیں رچنے لگے گا، الٹے سیدھے منصوبے بنانے لگے گا. اور آپ نے بار بار میری زبان سے سنا ہوگا، تفسیر کے دوران سنا ہوگا، بعض بھولے بھالے مسلمان، سچے پکے مسلمان بھی ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھو. اب دوسری بات بھی آپ کی سمجھ میں آئی گئی ہوگی، امید ہے پوری ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اگلی بات سنو. مسجد میں ایک ہی جماعت ہوگی، دوسری جماعت نہیں ہوگی. نہ اس مسلح پہ ہونے کی نہ اس مسلح پہ ہونے کی، مسجد کے احاطے میں ہوئے گی نہیں دوسری جماعت، ایک ہی جماعت ہوگی. یہ وہی ہے اسلام کا انتظام اور نظام برقرار رکھنا ہے. اس میں اختلاف اور انتشار کی صورت بھی نہیں پیدا ہونے کی. یہ ہے. یہ تو بات بالکل صاف ہو گئی. اب رہ جاتا ہے مسئلہ دوسرا. وہ جگہ مسجد سے باہر ہے، وہاں کر لیں جماعت، یہ جگہ مسجد سے باہر ہے، یہاں کر لیں جماعت. نہ ہوا، نہ جی. بس مسجد میں اصل جو جماعت ہے اسی کے پیچھے پڑھو. اگر اس سے رہ جاؤ تو اپنی تنہا پڑھو، اور اگر آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے تو اپنے گھر جا کے پڑھو، وہاں جا کے جماعت کرو. اب آپ یہ کہیں گے بھائی یوں تو مسئلہ بتایا نہیں جاتا، بلکہ مسئلہ تو یہ بتاؤیں کہ مسجد کے باہر دوسرے حصے میں جماعت کر سکے ہیں. بھائی ایک بات ہے گنجائش والی، ایک ہے اصل حکم.
یہاں پر جب دوسری جماعتیں ہوں گی ادھر یا ادھر تو پہلی جماعت کم ہوگی. دکاندار بیٹھا ہوا، خریدار خریدتا ہوا، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا وہ ہاں ابھی تو 10 منٹ ہے چلیں گے، وہ 10 منٹ اتنی سی دیر میں پورے ہو گئے، چلو کوئی بات نہیں اطمینان سے چلیں گے اور دوسری جماعت کر لیں گے. تو پہلی جماعت چھوٹی ہوئے گی، اس واسطے نہ ادھر ہونے کی نماز نہ ادھر ہونے کی. ایک بات اب رہ گئی دوسری بات یہ کہ اس سے اختلاف کی بھی بو آتی ہے، اس سے اختلاف کی بھی بو آتی ہے. اس لیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو فریق میں صلح کرانے کے واسطے تشریف لے گئے. جب آپ وہاں سے واپس آئے تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مسجد نبوی میں دوسری جماعت کی، نہ مسجد کے آس پاس کہیں جماعت کی، اپنے گھر تشریف لے گئے، وہاں گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے بعد جماعت کی. تو دیکھو دوستو اصل حکم یہی ہے. اور ابھی اپنے سوالات اپنے پاس ہی رکھو، آپ کے جو سوالات میرے پاس آ گئے میں جواب دوں گا ان کا. اصل حکم یہی ہے، اسی پر عمل کرو، اس کے خلاف پر عمل نہ کرو. اصل حکم یہی ہے. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ دائیں بائیں جماعت کر لیتے ہیں، ہاں اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ جیسے گھر والی نماز جماعت سے پڑھی وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، تو دائیں بائیں جو ہم نے نماز پڑھی وہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہے. جب اس کی گنجائش ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں ایک خرابی ہے، ایک کے بجائے دو خرابی ہے. اس لیے اس سے بچو اور نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی پڑھو. اگر کبھی اس کے چھوٹ جاوے تو اپنے گھر جا کے اپنے گھر کی مستورات کو، اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے وہاں جماعت کرو اگر جماعت کا ثواب چاہیے. ایک سوال کا جواب آ گیا. اب رہے ڈاکٹر صاحب ہی جواب. ڈاکٹر صاحب سب سمجھو ایک حکم ہوتا ہے اصل حکم، اور ایک حکم ہوتا ہے مجبوری کا حکم. یہ ہے، اس کو میں آپ کو ایسی مثال دوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ بھی چکے ہیں. سور حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھوک سے اتنا بے-تاب ہو کہ بس اب اس کی جان ہی نکل جائے گی تو اس کو اس میں سے اتنا کھانا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جاوے، پیٹ بھر کے نہیں. یہ ہے، یہ مثال میں نے آپ کو دی ہے اس واسطے کہ ایک اصل حکم ہوتا ہے اور ایک مجبوری کا حکم ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے. فَمَنِ اغْتَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ اضْطَرَّ، اس کے معنی آتے ہیں کہ بے قرار ہو جانا، بے چین ہو جانا، تڑپ جانا. تو بے قرار ہونے، تڑپنے کی حالت میں وہ حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اب رہ جاتا ہے ایک مسجد میں کہیں 2 جمعے پڑھنا. یہ ہے، ایک تو ان لوگوں کی کوتاہی ہے، ان لوگوں کی سستی ہے، اور دینی معاملات کو وہ اہمیت نہیں دیتے زیادہ، اپنے دماغ کو اہمیت دیتے ہیں زیادہ، اپنے دماغ کی بات کو اہمیت دیتے ہیں. اگر ایک مسجد میں نمازی نہیں سماتے وہ جگہ کا، تو مسلمانوں کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ دوسری جگہ کا انتظام کریں، تیسری جگہ کا انتظام کریں. اور ایک ہی مسجد میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جمعہ نہ پڑھیں، عید کی نماز نہ پڑھیں. اب رہ جاتا ہے مسئلہ کوئی بھی سبب ہو، نہیں ہے دوسری جگہ کا انتظام، تو اس کو کہتے چلو گنجائش ہے، مجبوری ہے، پڑھ لو بھائی. تو وہ گنجائش اور مجبوری کی بنا پر ہے، اصل حکم نہیں ہے. وہ اصل حکم
نہیں ہے۔ اب دیکھو ڈاکٹر صاحب کے سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اور بھائی نسیم کے بھی سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ ہے۔ میرے دوستو، آپ کو اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو اڈے والی مسجد میں جانا، بس اسٹینڈ والی مسجد میں ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کی رکعت ایک باقی ہے، ایک رکعت مل سکتی ہے، اتحیات تو مل ہی سکتی ہے۔ ارے محمد بھائی ہم دوسری جماعت کریں گے، آجا بھائی دوسری جماعت کریں گے، یہ تو کوئی جائز ہے ہی نہیں، کوئی اس کی تو کوئی جائز ہی نہیں ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے من میں خوش ہو لیں کہ جماعت سے نماز پڑھ لیں، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ایسے ہی وہ جو میں نے آپ کو بتائی سستی والی بات، اگر ہاں ابھی تو 5 منٹ رہے، اب تو ہمیں استنجا بھی کرنا، وضو، کوئی جماعت نہیں ملنے کی، ہم تو دوسری کریں گے، تو پہلی جماعت کو جان بوجھ کے کم کر رہے ہیں اس کی مقدار، حالانکہ دوسری نماز کی مسجد میں دوسری جماعت سے جو منع کیا گیا وہ اسی لیے منع کیا گیا تاکہ پہلی جماعت بڑی سے بڑی ہو اور مسلمانوں میں کوئی انتشار اور اختلاف کی صورت بھی نہ ہو۔ امید ہے کہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اول سے آخر پڑھا تو ہے جلال آباد ہی، لیکن میں لگ بھگ 1 سال دارالعلوم میں بھی رہا ہوں۔ جب ہم دارالعلوم میں رہتے تھے تو وہاں مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، زندہ تھے، اور دارالعلوم میں ہی رہتے تھے، وہ دارالعلوم میں رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم ہوتا تھا کہ طلبہ مسجد کے بجائے دوسری درسگاہ کہتے ہیں، کلاس روم جو بھی کہیں آپ، اس میں جماعت کر رہے ہیں تو وہ منع کرتے تھے کہ تنہا پڑھو، وہاں جماعت مت کرو۔ وجہ وہی عادت ہو جائے گی، مسجد کی جماعت چھوڑیں گے اور اپنی الگ کر لیں گے۔ یہ میں اپنی بات کو پھر دوبارہ بیان کرتا ہوں چونکہ اس میں آپ کو الجھن ہوگی۔ اگر مسجد کی جماعت چھوٹ جائے تو اصل حکم یہ ہے کہ اگر جماعت سے پڑھنا چاہے تو اپنے گھر جائے، وہاں کی مستورات، وہاں کے مرد جو بھی موجود ہوں ان کو ساتھ لگا کے جماعت کی نماز پڑھے، اور مسجد کے علاوہ دائیں بائیں میں بھی جماعت کی نماز نہ کرے۔ اگر کوئی سفر میں ہے، اس کا گھر نہیں ہے جی، تو اس کے واسطے گنجائش ہے۔ اگر کوئی گھر نہیں جاتا، یہی پڑھنا چاہتا ہے، سفر میں بھی نہیں وہ ہے، چونکہ مسجد کے باہر جماعت ہو سکتی ہے اس لیے اس کے لیے گنجائش ہے۔ البتہ دوسری جماعت میں جو خرابی ہے وہ ہے ہی، ہاں یہ تو بات اس کی ہو گئی۔ اور جو 2 نمازیں جمعہ یا 2 عید کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں وہ اصل حکم نہیں ہے، وہ مجبوری کا حکم ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق ان کے پاس مسجد ہو، مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق ان کے پاس عیدگاہ ہو اور ایک ہی نماز ہو۔ یہ بات تو پوری ہو گئی، لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، لیکن وہی مجبوریاں ہیں۔ پورے شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے، اور پورے شہر میں ایک ہی جگہ عید کی نماز ہونی چاہیے، کہیں دوسری جگہ نہ ہو۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے، البتہ اگر شہر کسی نہر کے کنارے پر ہو، ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو، اور اس نہر سے کشتی کے ذریعے گزرنا پڑتا ہو، تو پھر ایک جماعت ادھر ہو سکتی ہے، ایک جماعت ادھر ہو سکتی ہے۔ یہ امت کے لیے آسانی کے واسطے۔ اب چونکہ شہر بہت بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور اس میں بھیڑ بھاڑ اتنی کہ بھائی پیدل چلنے میں بھی دشواری، جتنی دشواری نہر کو
کشتی کے ذریعے پار کرنے میں اس سے زیادہ دشواری اب گاڑی لے کر یہاں سے وہاں جانے میں ہے، اسکوٹر پہ بیٹھ کے یہاں سے وہاں جانے میں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے ایک سے زیادہ جگہوں میں جمعے کی اجازت دے دی ہے، عید کی اجازت دے دی ہے، لیکن اس میں بھی یہی پسندیدہ ہے کہ کم سے کم جگہوں پر یہ کہ ہر مسجد میں جمعہ، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ ہر مسجد میں عید، یہ شریعت کے منشا کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ بس اس آیت شریفہ کا ترجمہ ہو ہی گیا، اور یہ لمبی بات ہے، میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔